رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اس بات میں نہیں مجھے عابد کوئی کلام اس بات میں نہیں مجھے عابد کوئی کلام میرے نبی کے بعد ہے صدیق کا مقام ہوں کتنا خوش نصیب کہ ہیں مصطفیٰ کے بعد ہوں کتنا خوش نصیب کہ ہیں مصطفیٰ کے بعد صدیق میرے رہبر و مرشد میرے امام وہ پاسبان ختم نبوت وہ یار غار وہ پاسبان ختم نبوت وہ یار غار قائم ہے جس کے صدق سے کونین کا نظام وہ پاسبان ختم نبوت وہ یار غار قائم ہے جس کے صدق سے کونین کا نظام اس فخر پر زمانے کی سب عظمتیں نثار اس فخر پر زمانے کی سب عظمتیں نثار اپنی جگہ نبی نے بنایا انہیں امام اس فخر پر زمانے کی سب عظمتیں نثار اپنی جگہ نبی نے بنایا انہیں امام جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا
مولائے کائنات کو تھا جس کا احترام، جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، مولائے کائنات کو تھا جس کا احترام۔ چاہو اگر ہوں دور ملت کی مشکلات، نافذ کرو خلافت صدیق کا نظام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہم سب کو عظیم الشان افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عظیم مبلغ، عظیم عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب کی قیادت میں یہاں کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے۔ رب ذوالجلال تمام کارکنان کو، تمام شرکاء کو ہر لمحے کروڑوں ثواب عطا فرمائے۔ کرسی صدارت پر ہمارے اس علاقہ کے عظیم محسن یادگار اسلاف حضرت پیر قاضی محمد ولی الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی رونق افروز ہیں۔ پیر طریقت حضرت پیر محمد شبیر احمد شفیع صاحب زیدہ شرفہ رونق افروز ہیں۔ حضرت مولانا محمد بشیر رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازل سے ہی ہر نسبت کا خصوصی اہتمام کیا۔ نہ آپ کی آل پاک جیسی کسی کی حال ہے، اور نہ ہی آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے کسی کے اصحاب ہیں۔ مستدرک للحاکم میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، کہ اللہ نے اپنے لیے تو مجھے چنا اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اگر انتخاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پھر بھی سرکار کے کسی امتی کو دم مارنے کی مجال نہیں تھی کہ سرکار کسی کو سلیکٹ کریں اور امتی ریجیکٹ کرے۔ سرکار فرماتے ہیں یہاں تو اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ میں نے چنے ہی نہیں، میرے یار میرے رب نے چنے ہیں۔ تو جس کا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا اچھا اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارا انتخاب اس واسطے کئی بار ناکام ہو جاتا ہے کہ ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں، کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہوگا، کام چلا لے گا، لیکن اگلے دن ہی وہ ٹھس ہو جاتا ہے کہ ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے،
اسے ازل میں پتہ تھا کہ سارے نبیوں کے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجنا ہے تو ان سے پیغام لینے والے ایسے ہونے چاہیے جو امین بھی چوٹی کے ہوں، ذہین بھی چوٹی کے ہوں، ان کے دلیر ہونے میں بھی کوئی شک نہ ہو اور ان کے شیر ہونے میں بھی کوئی شک نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جو پیریڈ گزرنا تھا یہ ساری انسانی ہسٹری سے جدا طریقے سے گزرنا تھا، کیونکہ پہلے جب بھی بگاڑ حد سے بڑھتا تھا تو رب ذوالجلال کوئی نبی بھیج دیتا تھا، اور سرکار آخری نبی ہے۔ پہلے زمین کے لیے وحی آسمانی کے چانسز مسلسل تھے، نبی آتے رہے، اصلاح ہوتی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ رب نے ازل سے طے کیا تھا کہ وحی کے بغیر قیامت تک کی صدیوں میں دین کی حفاظت کے لیے میں نے وہ چننے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے میں بھی حق ادا کریں، آگے پڑھانے میں بھی حق ادا کریں، کیونکہ آگے وحی تو آئے گی نہیں۔ پہلی ساری تاریخ میں جس چیز کا امکان تھا اور ہوتا رہا کہ وحی آتی، انبیاء آتے جاتے، تو پھر اندھیرا چھاتا تو پھر نبی آتے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے سرکار نے صحابہ بھی وہ چنے جو کسی اور نبی کے نہیں تھے، چونکہ یہ سب کچھ پہلا مرحلہ ان سے آگے چلنا ہے اور آگے وحی آنی نہیں ہے۔ آخری وحی سننے والے وہ ایسے ہوں کہ جن کو ہر بات کی سمجھ بھی پوری آئے اور آگے ان کو دبا کے کوئی ان سے چھپوا بھی نہ سکے۔ اس واسطے سرکار فرماتے ہیں وختار علی اصحابہ، میرے لیے میرے رب نے صحابہ کو چنا کہ جسے ازل میں ہی پتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوں گے تو ان کا کردار کیا ہوگا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے تو ان کا کردار کیا ہوگا۔ ایک دن، دوسرا دن، ہر گھڑی، ہر ساتھ رب ازل سے جانتا تھا، تو جس کا علم ایسا ہے کہ اس علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور اس کے علم پہ اعتراض کریں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے انتخاب پر بھی اعتراض کریں تو پھر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس واسطے لازم ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اذا ذکر صحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کی بات آ جائے تو یہ ریڈ زون ہے، آگے زبان نہ کھولنا، رک جاؤ، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ انتخاب اللہ کا ہے، اور جو ان کو ڈیگریڈ کرے گا تو وہ رب کے علم پر اعتراض کر رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں گویا کہ وہ رب ذوالجلال کو معاذ اللہ جاہل کہہ رہا ہے کہ رب تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا، کن لوگوں کو تو چنتا رہا کہ کسی نے کیا کرنا تھا۔ یہ جتنے افسانے گھڑے گئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، یہ سارے کے سارا اعتراض رب ذوالجلال کے علم پر بنتا ہے، اور اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کے علم میں کوئی کمی ہو یا اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ جب اس نے فائنل کر کے چن لیا ہے تو ان چنے ہوئے لوگوں کو جو مانتا ہے رب اسے بھی چن لیتا ہے۔ تو پھر یہ جو جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے پھر کئی وہ ہیں جنہیں 2 بار چنا گیا، کئی وہ ہیں جنہیں 3 بار چنا گیا، کئی وہ ہیں جنہیں 4 بار چنا گیا۔ وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ أَصْحَارًا وَأَنْصَارًا،
ووزرا، فرمایا ان چنے ہوئے لوگوں میں سے رب نے میرے سسر بھی بنائے، میرے داماد بھی بنائے۔ ان چنے ہوئے لوگوں میں سے رب نے میرے انصار بھی بنائے، میرے وزراء بھی بنائے۔ تو جن کا اتنی بار انتخاب ہوا ان میں سے سب نے مل کر چنے ہوئے نے جس کو چنا انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب ایک تو وہ ازلی چناؤ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کہا کہ بلاؤ اپنے ابا جی کو، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں، اور پھر خود ہی ارادہ ترک کر دیا۔ پھر وہ موقع بھی آیا جو حدیث کرتاس، وہ علیحدہ ہے۔ حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تصفیہ میرے پاس ہے، وہ کہتے ہیں اصل حدیث کرتاس میں بھی لکھوانے کا مقصد یہی تھا، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوبارہ ارادہ کیا، خود دوبارہ ترک کر دیا۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون، نہ رب اور کسی کو بننے دے گا، نہ صحابہ کسی کو بننے دے گا۔ پھر میں لکھوں کیوں؟ میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب اللہ کی طرف سے تھا، اور پھر رب نے ان کے دلوں میں ڈالا، اور انہوں نے بیعت کر کے چنا تاکہ ان کو اپنے چناؤ کا بھی ثواب ملے۔ اس پر سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، کہتے ہیں یہاں صرف جو منتخب ہے اس کی شان نہیں، چننے والوں کی یہ شان قرآن میں ہے، یحبہم ویحبونہ، کہ رب ان کا محب ہے، وہ رب کے محب ہیں۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے ووٹر محبوب خدا ہوں اس لیڈر کی محبوبیت کا عالم کیا ہو۔ اس سلسلہ میں چونکہ آج پھر معاشرے کے اندر کشمکش ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ جو قرآن سے، سنت سے، اجماع صحابہ سے، اجماع تابعین سے ثابت ہے، اور ہر صدی کے جو ائمہ ہیں، ہر صدی کے ہمارے پاس ان کا ریکارڈ ہے علم کلام کی، ان کی کتابوں کا، ہر صدی کے ائمہ اہل سنت نے سنیوں نے کی یہ شرط لکھی ہے کہ سنی وہ ہو سکتا ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پہلا مانتا ہو۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے وصیۃ الامام ابی حنیفہ، اس میں انہوں نے سنیوں نے کی شرطیں لکھی ہیں۔ ان شرطوں میں پانچویں شرط یہ ہے نقر بأن افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، کہ اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں جو افضل ترین ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی صحابہ کے فیصلے تو اپنی جگہ آگے جو پڑھایا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد ہر صدی یعنی دوسری صدی کے ائمہ، تیسری کے، چوتھی کے، ہم یہ پورا ریکارڈ دکھا سکتے ہیں۔ ان کی کتابیں خواہ وہ 15 صفحے کی کتاب ہے، 20 صفحے کی کتاب ہے، ہر زمانے میں اماموں نے جو ضروری سمجھا خلق خدا کی ہدایت کے لیے کہ ان کی رہنمائی کی جائے کہ عقیدہ کیا رکھنا ہے، سب نے اس بات کو لکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی انبیاء کے بعد، کیونکہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے نہ برابر ہو سکتا ہے نہ افضل ہو سکتا ہے۔ یعنی جس وقت ہم سرکار کے بعد کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نبیوں سے تو آگے ہیں، سرکار کے بعد ہے، یعنی سرکار کے بعد کا مطلب ہے کہ اس امت کے لحاظ سے پھر، ورنہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، اور
کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل تو کیا برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور اس پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ کسی غیر نبی کو کوئی نبی کے برابر سمجھے تو پھر بھی کافر ہو جاتا ہے، اور کسی نبی سے افضل سمجھے تو پھر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس امت میں اور ساری امتوں میں نبیوں کے بعد جس ذات کا پہلا نمبر ہے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں آج آپ کے سامنے ایک اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی ایسی شخصیت کہ جن کے نام پر دوسرے دھڑے نے پوری فقہ مرتب کی اپنی گھڑ کے، ان کا ایک رافضی سے مناظرہ ہوا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روافض کا ایک وہ بندہ جس کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے علم پر، اس نے آ کے مناظرہ کیا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کا جو مناظرہ ہوا کس موضوع پر؟ تفضیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر۔ رافضی اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، امام جعفر صادق اس کے جواب میں دلیلیں دیتے ہیں کہ مولا علی میرے ابا جی ہیں مگر افضل سب سے صدیق اکبر ہے۔ یہ سیادت ہے، یہ اہل بیت ہیں۔ اب وہ مناظرہ، اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا اختصار سے۔ ویسے وہ مناظرہ بڑا لمبا ہے اور آپ کو واقعی لگے گا کہ اہل بیت کا علم اہل بیت کا علم ہے، اور امام جعفر صادق علم و حکمت کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ آپ کا یہ مناظرہ جو ہے اس کے کلمی مخطوطات بھی موجود ہیں، مختلف اس کے جو مخطوطے ہیں ترکی میں اور دیگر مقامات پر۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر کے اور ان تمام لوگوں کو جو آج اہل بیت کا پیغام بھولے ہوئے ہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہماری حیثیت تو ایک نوکر اور خادم کی ہے۔ ہم تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا موقف پیش کرنے والے ہیں، اور ان کے موقف کی دلیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو پھر وہ آل تب خوش ہوگی کہ جو ان کے موقف کو مانے، ان کے عقیدے کو مانے، ان کے نظریے کو مانے۔ اس واسطے بار بار اہل بیت نے یہ خطبہ دیا نسل در نسل، احبون بحب الاسلام ولا تحبون بحب الاسنام۔ لوگو ہم سے پیار کرو مگر اسلام والا، اسنام والا نہ کرو، کہ شریعت کی حد نہ مانو، شریعت کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہم سے پیار کرو۔ ورنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے ہیں ان لوگوں پر لعنت کے کہ جنہوں نے مجھ پر ابو بکر صدیق کو فضیلت دی، لعنت ہو، یعنی جنہوں نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دی ان پر لعنت کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسے خطبے سندے صحیح سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مناظرہ تمام سادات آج کے جو شک کی طرف جا رہے ہیں یا اس بیس پر ہم آل ہوئے تو پھر ہم کیوں نہ حضرت مولا علی کی فضیلت کا قول کریں، ہم آل ہو کے کیوں دوسری طرف جائیں۔ تو انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام جعفر صادق تک اور آخری امام تک سب نے جو سبق دیا ہے اللہ کے فضل سے ہم اس سبق پر آج بھی قائم ہیں۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے۔ اب اس کے اندر رافضی آیا، کہتا ہے اس کی اب پوری سند ہے، یہ نہیں کہ اچانک ہوا سے اڑتا ہوا مناظرہ ہم نے نکال لیا،
اس کی سند ہے، اس کے راوی ہیں، اور ہم ذمہ دار ہیں کہ سند صحیح ہے۔ امام جعفر صادق نے واقعی یہ مناظرہ کیا تھا اور یہ دلائل دیے تھے، اور دلیل قرآن سے پیش کر رہے ہیں، اور دلیل میں کوئی سکم نہیں ہے، حدیث سے پیش کرتے ہیں، اور حدیثیں ویسے بھی وہ سندوں سے کتابوں میں موجود ہیں، تو پھر ویسے ہی سب کچھ کلیئر ہے۔ آیا وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کر کے حضرت امام جعفر صادق کو کہتا ہے یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فقال جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اب اس نے کہا وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ، دلیل کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی جو میں نے سورہ توبہ کی آیت آپ کے سامنے 10ویں پارے کی پڑھی ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہ آیت پڑھ کے اب استدلال دیکھو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں یکون افضل من اثنین اللہ ثالثہما، کہ یہاں کل ذاتیں ہیں تین، جو سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمایا تھا جب دشمن غار کے منہ پہ پہنچ گئے، فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کو کیا خطرہ ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ تو امام جعفر صادق کا استدلال کہتے ہیں اب ایک پوزیشن تو واضح ہے کہ سب سے افضل ہے اللہ، وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا النَّبِيُّ، پھر فرما ابو بکر صدیق سے افضل ایک ہی ذات ہو سکتی ہے یہاں پر، اور وہ صدیق اکبر ہیں۔ فرمایا یہ قرآن کے اندر جو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، تو یہاں اس نص قطعی سے باقی سب سے افضلیت تو سرکار کی طے ہو گئی، اور سرکار کے بعد اس امت میں سب سے بڑھ کے جو افضلیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ قال له الرافضی فإن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع، نے کہا نہیں، اگلی دلیل کی طرف چلا گیا، کہتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، اس واسطے کہ ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بغیر کسی گھبراہٹ کے سکون کے ساتھ جو لیٹ گئے وہ مولا علی تھے، نہ جزع تھا، نہ فزع تھا، نہ گھبراہٹ تھی، حالانکہ سارا مکہ دشمن تھا اور اس چارپائی کو انہوں نے فوکس کرنا تھا، اور وہاں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سکون کے ساتھ بغیر کسی گھبراہٹ کے لیٹے تھے۔ یہ ہے شان مولا علی اور یہ ہے افضلیت۔ فقال له جعفر وكذلك ابو بکر كان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع، کا شان یہ بڑی ہے مگر مولا علی نبی کی چارپائی پر تھے، ابو بکر نبی کے ساتھ تھے۔ کانا مع النبی، یقیناً چارپائی کی طرف انہوں نے آنا ہی تھا، مگر چارپائی کو خالی دیکھ کے پھر جو ان کی دوڑ لگنی تھی اور جدھر انہوں نے جانا تھا، تو اس ذات کے ساتھ جو محافظ بن کے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہے تھے وہ ابو بکر تھے۔ اور کیسے تھے؟
کہا غیر جزی ولا فزع، فرمایا ابو بکر کو بھی کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بڑے سکون کے ساتھ بڑے اطمینان سے تھے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ لہذا میری دلیل آگے ہے تمہاری دلیل سے۔ یہ ہے عدل اسلام میں، یہ ہے سیادت، یہ ہے سروری، یہ ہے فتویٰ دینے کا انداز اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ورنہ اپنے بڑے کی تو ہر کوئی بات کر لیتا ہے، ہاں یہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا مقام ہے کائنات میں کہ جن کے ابا جی مولا علی کروڑ شانوں والے ہوں، لیکن پھر بھی قرآن و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ کہا، ہاں یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پہ لیٹے تھے، امانتیں ادا کرنی تھیں، اور اس چارپائی پہ لیٹنا بڑے دل گردے کا کام تھا کہ جس کو نشانہ بنانا ہے دشمنوں نے، لیکن وہ ایسے لیٹے ہوئے بغیر جزا فضا کے، یعنی کوئی ان پر پریشانی نہیں تھی، بڑے سکون سے تھے۔ اتنی یعنی عداوت جو شعلے مار رہی تھی قریش مکہ کی، اس کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی تپش نہیں تھی اس عداوت کی، اور بڑے سکون کے ساتھ تھے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام کے ساتھ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلیل بیان کی، مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزی ولا فزع قال له الرجل فإن اللہ تعالیٰ یقول بخلاف ما تقول۔ اب رافضی بھڑک گیا، کہتا ہے تمہیں مانتا تو ہوں مگر تم تو قرآن کے خلاف بول رہے ہو، رب اور کہتا ہے تم اور دلیلیں دے رہے ہو۔ فقال له الرافضی فإن اللہ یقول بخلاف ما تقول، جو تم یہ کہتے ہو نا کہ ابو بکر صدیق بھی گھبراہٹ کے بغیر تھے، اللہ اور کہتا ہے تم اور کہتے ہو۔ قال له جعفر وما قال، کیا کہتا ہے اللہ جو میں اس کے خلاف کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہتا لا تحزن کہنے کی نوبت آئی تھی نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوئے تو یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار نے فرمایا لا تحزن، کوئی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو تم کہتے ہو بغیر جزا فضا کے تھے، بغیر گھبراہٹ کے تھے، تو قرآن تو اور کہتا ساتھ تھے یہ ہم مان رہے ہیں، مگر بغیر جزا فضا کے تم کہتے ہو، ایسا نہیں تھا، جزا فضا وہاں گھبراہٹ تھی ان کو۔ یہ رافضی نے اپنا موقف پیش کیا۔ قال له جعفر لا، تم جھوٹ بولتے ہو، آیت سچی ہے، تم واردات کر رہے ہو، کیوں؟ فرمایا لأن الحزن غیر الجزع والفزع، حزن اور ہوتا ہے، جزع فزع اور ہوتا ہے۔ حزن فکر مند ہونا ہے، تشویش ہے، جزع فزع بے صبری ہے۔ اور کہا کان حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا انہیں جو تشویش تھی تو سرکار کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر محبوب پاک آج شہید ہو گئے تو میں قیامت تک کے غلاموں کو کیا جواب دوں گا؟ اکیلا مجھے ہی تو رب نے چنا ہی ضمانت کے لیے، اور پوری امت کھربوں لوگ قیامت تک آئیں گے جن کا میں نمائندہ ہوں بحیثیت امتی سرکار کی آج خدمت میں۔ یہ تشویش تھی۔ ولا یدان بدین اللہ، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آج شہید ہو گئے، جس طرح قریش پہنچ آئے ہیں دروازے پر، اور وہ کوئی جو ہے وہ کمی نہیں کریں گے ظلم میں، تو سرکار شہید ہو گئے تو دین کیسے مکمل ہوگا؟ خود سرکار کی ذات کی تشویش، اور پھر سرکار کے مشن کے بارے میں کہ ابھی تو مدنی زندگی آئی نہیں، ابھی تو کتنا دین کا کام باقی ہے،
ابھی کتنا قرآن اترے گا، اب کیا بنے گا؟ فَكَانَ حُزْنُ حُزْنٌ عَلَىٰ دِينِ اللَّهِ، کا حزن تھا، اور حزن جزا فضا کے علاوہ ہوتا ہے، اور حزن تھا مگر اپنی ذات کے نہیں کہ میرا اب کیا بنے گا، حزن تھا کہ سرکار کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فرمایا اپنی جان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اپنی جان کے لحاظ سے کہ میرا کیا بنے گا۔ امام جعفر صادق دلیل کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کیف وقد السعته اکثر من مئۃ فما کان حس، فرمایا جان کا مسئلہ ہوتا تو 100 بار جو سانپ نے ڈنگ مارا تھا ایک بار ہی ایڑی ہٹا دیتے۔ 100 بار ڈنگ مارا سانپ نے، فما کان حس، کا جو 100 بار میں ایک بار بھی سی نہ کرے اسے صدیق اکبر کہا۔ اب دیکھو حضرت امام جعفر صادق کو کیا بغض ہو سکتا ہے اپنے ابا جی سے، اپنے دادا جی سے؟ صرف قرآن و سنت سامنے ہے اور دلائل دے رہے ہیں اور برحق دے رہے ہیں۔ کہا کہ ان کو اگر فکر جان کے ہوتی تو پھر 1-2 ڈنگ کھا کے ایڑی ہٹا لیتے، 100 ڈنگ کھایا ہے اور کہا سی بھی نہیں کی تو اطمینان نہیں تو پھر کیا تھا؟ یعنی یہ بتایا کہ وہاں ابھی چارپائی پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، یہاں ذات پہ تو حملہ ہو گیا تھا۔ تشویش تو محبوب کائنات کی تھی، اور پھر بھی ما قال حس، عربی زبان میں سی جو ہم کرتے ہیں نا، کوئی ڈنگ لگے تو جو آواز نکلتی ہے وہ یہ ہے۔ فرمایا انہوں نے تو اتنا احتجاج بھی نہیں کیا کہ سرکار گود میں ہوں اور میں سی سی کروں۔ فما قال حس ولا ناف۔ اب رافضی یہ آیت چھوڑ کے اگلی کی طرف چلا گیا، اور یہ ایسے لوگوں کی روٹین ہوتی ہے۔ اور پھر یہ تھے کرم کا سمندر، انہوں نے کہا تو چل جہاں تک جاتا ہے، جہاں زیادہ گہرا پانی ہوگا پھر ڈبو کے تجھے مارے گا۔ مناظرہ کی اصطلاح میں اس کو ارخائے عنان کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی کوئی دلیل مقابلے میں کوئی مضبوط تھی، آپ فرماتے یہاں تو کہہ سکتے تھے آپ لکھ یہاں کہ تو غلط ہے پھر میں آگے چلنے دوں گا، لیکن آپ نے اسے کھلی چھٹی دی، چلو جہاں تک جاتے ہو۔ اور اس میں بھی ہم جیسے لوگوں کی قیامت تک کے لیے رہنمائی تھی۔ ارخائے عنان پر اسے چھوڑا کہ چلو تم آگے کیا کہتے ہو۔ اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ رافضی نے آیت پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، کہتا ہے نازل فی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ آیت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے۔ ہین تصدق بخاتمہ، جب انہوں نے انگوٹھی صدقہ کر دی، وَهُوَ رَاكِعٌ، حالت رکوع میں ہی، یہ نماز پڑھ رہے تھے اور منگتا آ گیا اور انہوں نے اسی حالت میں انگوٹھی پھینک دی۔ اور یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اسے ہم تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اور اس بیس پر امام جعفر صادق سے مفسرین نے تفاسیر میں لکھا کہ یہاں مراد کون ہے؟ انہوں نے کہا سارے ایمان والے جو اعلیٰ شان والے ہیں۔ تو سائل نے کہا مولا علی مراد ہے، تو کہا وہ بھی تو ایمان والوں میں سے ایک ایمان والے ہیں۔ تو کہا میں نے غلط تو نہیں بتایا۔ اب یہاں جس وقت اس نے یہ کہا تو امام جعفر صادق نے کہا بالکل یہ ٹھیک ہے کہ ان کے حق میں بھی اتری ہے، لیکن کہا الآیۃ التی قبلہا فی السورۃ اعظم منہا،
ذرا اس سے پہلی آیت بھی پڑھ لو جو شان صدیق اکبر میں ہے، اور اس میں جو شان ہے وہ اس شان سے بڑی شان ہے۔ آیتیں تو ساری برابر ہیں، لیکن اس آیت میں جو شان بیان کی گئی ہے وہ اس شان سے بڑی شان ہے۔ کیسے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ رب مرتدین کے خلاف ایسی قوم لائے گا۔ اسی کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بنایا کہ جو ووٹر جن کے جو کہ سارے ساتھ کھڑے تھے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب جہاد کیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ جہاد بعد میں تو ہوا ہی نہیں ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں صرف دو زمانوں میں تو ہوا ہے، پہلے نمبر پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور پہلے نمبر پر جب ہوا تھا تو پیر میر علی شاہ صاحب نے وہ لفظ لکھا تاریخ میں شاید کوئی بھی نہ لکھ سکے، کہا ابو بکر وہ ہے جو نبی تو نہیں تھا لیکن کام نبی سا کر گیا۔ نبی کا سا کام، نبی کا سا کام، کیونکہ اتنا بڑا سٹیپ لینا تھا، اور لینا کن کے خلاف تھا؟ کلمہ پڑھتے ہیں۔ لینا کن کے خلاف تھا؟ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ یعنی جہاں حضرت عمر جیسا بندہ دوسرے موقف پہ آ جائے، یا امیر المومنین ارفق بالمومنین، امیر المومنین کوئی نرمی کرو۔ میں نے خود اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ اس وقت تک میں جہاد کروں تا حتی یقول لا الہ الا اللہ، جب تک لوگ کلمہ نہیں پڑھ لیں گے۔ پڑھ گئے تو پھر جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے۔ تو یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، امیر المومنین یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے خلاف تم کہتے ہو واللہ لأقاتلن، میں ضرور بھی ضرور ان کے خلاف تلوار سے جہاد کروں گا، یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر جیسا بندہ جو محدث اور صاحب الہام ہو، امت کا سر فہرست، جن کی تجویز پہ آیتیں اتر جائیں، اگر دروازہ نبوت کا کھلا ہوتا تو نبی بنتے، وہ بندہ مقابلے میں سٹینڈ لے گیا ہے۔ اور پھر ساری عمر کہتے تھے کہ ساری فتوحات پر ابو بکر صدیق کا ایک دن بھاری ہے، کہ جب مجھ جیسے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ابو بکر کا سینہ رب نے اس وقت بھی کھولا ہوا تھا کہ میری رائے پہ اگر ابو بکر فیصلہ کر دیتے تو دین اس دن ہی ختم ہو جاتا۔ تو فیصلہ وہاں کیسے ہوا تھا؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ جو ارتداد جب ہوا تو حتی قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اور کوئی تو اور رہا، عمر بول پڑے اقبل منہم الصلاۃ ودع لہم الزکاۃ، امیر المومنین نماز تو ان کی قبول کر لو، زکوٰۃ کو فی الحال چھٹی دے دو، ان کی طرف سے نماز بھی غنیمت ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں فقال لو منعونی اقال مما كانوا يودون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہ، فرمایا تم کہتے ہو پوری زکوٰۃ کی چھٹی دے دوں، میں تو زکوٰۃ کے جانور کی رسی کی چھٹی بھی نہیں دوں گا، کہ پہلے جو جانور کے ساتھ رسی ہوتی تھی ضمناً، یہ کہے نا جانور دیتے ہیں مگر زکوٰۃ کی رسی نہیں دیں گے، تب میں پھر بھی ان کے خلاف وہ جہاد کروں گا جو کافروں کے خلاف کیا جاتا تھا۔ اب یہ دلیل چل رہی ہے امام جعفر صادق کی کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ لفظ بولے تھے اس دن کہ اگر ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو کے میرے مقابلے میں آ جائیں، کتنے؟ فرمایا جتنے جہان میں پتھر ہیں اتنے آ جائیں، ان مرتدوں کے ساتھ مل کے، جتنے مٹی کے ڈھیلے ہیں اتنے آ جائیں، جتنے درختوں کے کانٹے ہیں اتنے آ جائیں، جتنے زمین کے پودے ہیں اتنے آ جائیں، جتنے کائنات کے جن ہیں اتنے آ جائیں،
اور جتنے انسان ہیں اتنے آ جائیں. لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي. کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عمر مجھے تم میں سے ایک کی بھی ضرورت نہیں, ان سب کے مقابلے میں صدیق اکیلا لڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي. کہا مجھے تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں, میں اکیلا لڑوں گا ان کے خلاف. وَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَفْضَلَ لِأَبِي بَكْرٍ. رافضی کو کہا وہ انما ولیکم اللہ سے پہلے جو ہے تو مرتدین کے مقابلے میں اللہ نے جس کے آنے کی خبر دی, اور پھر کہا وہ میرا محب بھی ہے میرا محبوب بھی ہے. فرمایا اس پوری فوج کے بارے میں جو آیت محبت اتری ڈبل کہ سارے محب بھی ہیں سارے محبوب بھی ہیں, کہا ان کا جو لیڈر تھا وہ صدیق اکبر کتنا بڑا محبوب ہوگا. تھوڑا یہ آیت اعظم ہے بعد والی سے. اور یہاں ضمناً میں کہہ دوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر جب حضرت عمر کو سمجھ آ گئی, یعنی مطلب یہ تھا آج بھی بہت سے صلح کلی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ کلمہ گو ہے فلاں فرقہ تو پھر اختلاف کس چیز کا. تو یہ فیصلہ بھی امامت صدیق اکبر کے پہلے فتوے میں لکھا ہے. کلمہ یوں نہیں ہے کہ جیسے ولدیت نہیں بدل دی تو کلمہ پڑھ لیں تو پھر روٹتا نہیں. یہ اصول ہے اس امت کے پہلے مفتی کا کہ کلمہ تب معتبر ہے جب ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ ہو. دین ایسا نہیں کہ آدھا چلا جائے آدھا رہ جائے. کہا جنہوں نے نماز کا زکوٰۃ کا انکار کیا تو عمر ان کی نماز کی بات نہ کرو, ان کے کلمے کی بات نہ کرو. اب کلمہ کلمہ نہیں, اب نماز نماز نہیں, اب روزہ روزہ نہیں, اب حج حج نہیں. حدیث وہ میں نے بھی سنی ہے لیکن پہلے نمبر والے کی سوچ بھی پہلے نمبر کی ہے. حضرت عمر ساری زندگی کہتے تھے, یہ مشکاہ شریف میں بھی ان کا قول موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن میری ساری فتوحات پہ بھاری ہے, کیونکہ اگر میری بات مانی جاتی ان کی چھوڑی جاتی تو اسلام تو ختم ہو جاتا. زکوٰۃ کی چھٹی کے بعد نماز والے آ جاتے, کوئی کہتا گرمیوں میں معاف کر دو, کوئی کہتا سردیوں میں کر دو, کوئی کہتا عصر کی کر دو, کوئی کہتا عشاء کی کر دو. اس موقع پر جو جملے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, آج ہم خود بولتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا عمر ما لک اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. عمر ہوش کی بات کر, تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب تک تم جاہلیت میں تھے تم بڑے دلیر تھے, اب تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو. یہ حضرت صدیق اکبر نے کہا, اور ساتھ یہ لفظ بولے قد تم الدین, دین مکمل ہو گیا. وانقطع الوحی, وحی بند ہو گئی. اینقص ونہی, عمر ابو بکر زندہ ہو اور دین کم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. یہ میرے مرنے کا انتظار کر لے, جب تک میں زندہ ہوں اس میں کمی نہیں ہوگی. کہ ابو قحافہ کا بیٹا کیا اس کی حیثیت ہے کہ وہ دین میں چھٹیاں دیتا پھرے؟ کہا میں چھٹی دینے نہیں بیٹھا, میں امانت پہ پہرا دینے بیٹھا ہوں. اب چشم فلک نے دیکھا کہ وہ آخری ایام میں جب کاشانہ نبوت میں میٹنگ ہو رہی تھی اور نماز کے لیے ادھر لیٹ ہو رہی تھی, اور بار بار کہا جا رہا تھا محبوب جماعت کے لیے تشریف لاؤ, اور سرکار افاقہ ہوتا تھا, اٹھنے کی کوشش کرتے تھے تو پھر بے ہوش ہو جاتے تھے. بالآخر فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر لیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جو بخاری شریف میں ہے, ان ابا بکر رجل اسیف, ابا جی بڑے رقیق القلب ہیں. وہ تو ویسے ہی قرآن پڑھتے ہوئے ان کی آنکھیں برستی رہتی ہیں, اور اب بار بار آپ کی یاد آئے گی کہ سرکار پتہ نہیں صحت مند ہوتے ہیں یا نہیں, کہیں یہ ہمیشہ کی تو جدائی نہیں.
تو روئیں گے تو پچھلے سنیں گے کیسے؟ تو محبوب عمر فاروق بڑے مضبوط اعصاب والے ہیں، انہیں مسلح دے دو۔ سرکار نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ پھر آپ نے کمپین چلائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم نوا بنایا کہ تم کہو کہ حضرت عمر کا نام لو۔ بالآخر سرکار کو غصہ آیا، ان کن لانتن صواحب یوسف یأبی اللہ والمؤمنون، کیا تم ویسے ضد کر رہی ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی عورتیں ضد کر رہی تھی؟ ضد میں تشبیہ۔ فرمایا مسلح میں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ یأبی اللہ والمؤمنون، رب بھی اور کسی کو نیند دینے دیتا، صحابہ بھی اور کسی کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ دن جب کہا جا رہا تھا کہ حضرت عمر کو مسلح دو، اعصاب بڑے مضبوط ہیں، تو وقت آنے پہ پتہ چلا کہ پہلے نمبر والے کے اعصاب بھی پہلے نمبر کے تھے۔ اس کی درجنوں مثالیں اور ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید سے جو مکالمہ ہوا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ ہوا، وہ علیحدہ علیحدہ مسائل پر وہ دلائل موجود ہیں۔ تو یہاں جب اس پر وَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَفْضَلَ لِأَبِي بَكْرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ لَهُ الرَّافِضِي۔ اب وہ اس آیت کو بھی چھوڑ گیا کہ آپ کی دلیل اور جواب پر کوئی اعتراض کرتا نہیں کر سکا۔ اب اگلی آیت پہ چلا گیا، کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ وہ جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی، اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی، نازلت فی علی علیہ السلام، کہتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ اتری ہے۔ کیوں؟ کان معہ 4 دنانیر، ان کے پاس 4 دینار تھے، فانفق دینارا باللیل، ایک رات کے وقت خرچ کر دیا، ودینارا بالنہار، دوسرا اللہ کے رستے میں دن کے وقت خرچ کر دیا، ودینارا سرا، تیسرا پوشیدہ طریقے سے اللہ کے رستے میں خرچ کیا، ودینارا علانیتا، چوتھا لوگوں کی ترغیب کے لیے اعلان اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا۔ فنزلت فیہ ھذہ الآیہ، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت اتری۔ تو یہ میری دلیل ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ فقال له جعفر علیہ السلام لأبی بکر افضل من ھذہ فی القرآن، کہا یہ دلیل تمہاری مانتا ہوں میں، لیکن ابو بکر صدیق والی تجھے کیوں نہیں آتی؟ اس سے افضل ان کے حق میں قرآن میں موجود ہے۔ قال اللہ تعالی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، یہاں تک پڑھ کے کہتے ہیں ابو بکر، یعنی فاعل بیان کیا کہ یہ کس کے بارے میں رب فرما رہا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا اللہ کے رستے میں، وَاتَّقَى، پرہیزگار بنا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے حسنہ کی تصدیق کی، حسنہ کی تصدیق کی۔ اگلی دلیل میں اس کی وضاحت آئے گی کہ وہ حسنہ کیا ہے۔ فرمایا یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ابو بکر، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ابو بکر، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ابو بکر، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ابو بکر۔ کہا یہ اتنے گولڈ میڈل تو اکٹھے رب کی طرف سے انعامات کی کروڑوں گولڈ میڈل اس پہ قربان ہوں، کہا تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، 4 دیناروں کا تو حوالہ دے رہے ہو، تو 40,000 کا کیوں نہیں دیتے؟
انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 حتی تجلل بالعباء. فرمایا سب کچھ دیکھ کے تو کپڑے پہننے کے نہ بچے تو بوری ہی پہن لی. کہ جب ادھر صدیق اکبر نے بوری پہنی ادھر سے رب نے جبریل کو بھیج دیا. جبریل علیہ السلام آ گئے. فقال اللہ العلی الاعلی. فقال جبریل نے کہا، جبریل علیہ السلام نے، اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام. محبوب رب تجھے سلام کہہ رہا ہے. وَيَقُولُ اِقْرَأَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مِّنِّي سَلام. رب فرماتا محبوب میری طرف سے آپ صدیق اکبر کو سلام کہہ دو. اب دیکھو آگے، وَقُلْ لَهُ، اور ان سے بات کرو میری طرف سے، أَرَادٍ أَنْتَ أَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا. ابو بکر سب کچھ دے کے بوری پہن کے خوش تو ہونا تم. ارادن انی، ارادن، حالانکہ رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود بھی کسی سے پوچھنے میں بھی کسی کو کتنا سکون ملتا ہے. اور پھر جاننے کے باوجود بھی اگلا جواب جو دل میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن رب نے کہلوایا تو ہم تک پہنچا، ورنہ تو دل میں ہی رہتا. اس لیے مخلوق کو بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صدیق اکبر جذبات میں آ کے سب کچھ دے بیٹھے اور پھر بوری پہن کے پھر معاذ اللہ دل میں خیال آ رہا ہے کہ سب کچھ دے دیا، اچھا نہیں کیا، کچھ تو میں رکھ لیتا. ایسا نہیں. پوچھا اس لیے کہ پتا چلے کہ دیکھ کر اب دل کی کیفیت کیا ہے. بوری پہنی ہوئی ہے. ارادن انتانی فی فقر کا ہاذا، اپنے اس فقر اور ناداری میں خوش ہو. ام ساخطن، یا ناراض ہو گئے ہو. یعنی زبان پر آنے والے لفظوں کی بات نہیں تھی، دل کا مسئلہ تھا. دل میں کہیں ایسا خیال ایک بار بھی آیا کہ اچھا نہیں کیا، بس سب کچھ ہی اسلام کو دے دیا. جس وقت یہ سوال سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، یہ ہے خطبات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میرے آقا علیہ السلام نے کے سامنے جواب کیا دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہتے ہیں آسکتو علی ربی عز و جل. محبوب میں نے رب پہ ناراض ہونا تھا. وہ ابو بکر اور ناراض رب پہ ہو جا، یہ تو میری تو وفا ایسی نہیں ہو سکتی. آنا ان ربی راضن، آنا ان ربی راضن، آنا ان ربی راضن. 3 بار یہ نعرہ لگایا. فرمایا میں رب سے راضی ہوں، میں رب سے راضی ہوں، میں رب سے راضی ہوں. آنا ان ربی راضن، میں اپنے رب سے راضی ہوں. دربار رسالت میں جب یہ نعرہ لگا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَوَعَدَ اللَّهُ أَن يُرْضِيَهُ. پھر یہ صورت اتری وَلَسَوْفَ يَرْضَى. ساری کائنات سرکار کو خوش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اتنا رب دے گا کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ گے. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ سرکار کے بعد کائنات میں کسی کو رب نے یہ کہا کہ تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے، وہ صدیق اکبر ہے. وَوَعَدَهُ اللَّهُ أَن يُرْضِيَهُ. یہ جو وَلَسَوْفَ يَرْضَى ہے، رب نے وعدہ کیا کہ تم آج سب کچھ دے کے راضی ہو تو دیکھنا جنت میں ہم آپ کو کیا کیا دے کے اور راضی کریں گے. یہ اور تو کسی کی شان نہیں نبیوں کے بعد. آیت میں
آیت میں رب کہے کہ ہمیں مطلوب ہے کہ ابو بکر راضی ہو جائے. اس کا پس منظر دلیل میں آپ نے بتایا کہ یوں جبریل آئے اور یہ بات ہوئی اور یہ صورت نازل ہوئی. کہا کہ تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آتی، یعنی وہ کیوں حجاب بنی ہوئی ہے. یعنی یہ تھا پورا فلسفہ کہ ہم نے تو محبت کرنی ہے محبوب علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے، اور جب محبت کا سبب ایک ہو تو محبت ایک ہی ہوتی ہے. سبب ہے سرکار کی ذات، تو پھر آل کی محبت بھی سرکار کی محبت ہے، اصحاب کی محبت بھی سرکار کی محبت ہے. تو پھر محبتیں دو ہیں ہی نہیں، محبت ایک ہے. اور اس بنیاد پر یوں مانے تو یہ ٹکراتی نہیں، یہ اکٹھی رہتی ہیں، اور اکٹھی رہیں تو سچی ہوتی ہیں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں، سرکار کی وجہ سے ہم نے ماننا ہے. تو اس بنیاد پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ دلیل پیش کی تو وہ اس پر بھی ٹھوس ہو گیا، اب آگے نہیں بول سکا. یعنی اس دلیل کے مقابلے میں لیکن اگلی دلیل پیش کر دی. قال الرافدی فإن اللہ تعالی یقول اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. یہ آیت جو ہے وہ اس بحث سے تھوڑا سا ہٹ کے میں پہلے اس کا مطلب آپ کو سمجھا لوں کہ جس طرح آج ہے نا کہ کچھ لوگ جب ہم نجدیوں کی بدعقیدگی ان کی گستاخیاں بیان کرتے ہیں کہ وہ تو یہ بھی کرتے ہیں، وہ تو یہ بھی کرتے ہیں، وہ تو گنبد خضرا کو معاذ اللہ منہدم کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں مسجد نبوی شریف سے قبر نبی علیہ السلام کو جدا کرو، اس پر کتابیں چھاپ چکے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کو پیارے نہ ہوتے تو رب انہیں کیوں حرم دیتا. یہ عام بندے کہتے ہیں نا، اور یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہود زیادہ پیارے ہیں کہ ان کو قبلہ اول دیا ہوا ہے، اور یہ پھر دوسرے نمبر پہ ہے کہ ان کو دوسرا دے دیا ہے. یہ پیار کی دلیل اصل میں مشرکین مکہ نے بنائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ والے بنے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں بیٹھ کے، کعبے کے گرد ہم بیٹھے ہیں، نظریں ہماری چوم رہی ہیں کعبے کو، مطاف ہمارے پاس ہے، مقام ابراہیم ہمارے پاس ہے، حجر اسود ہمارے پاس ہے، منا مزدلفہ عرفات ہمارے پاس ہے، ہم ہیں اللہ والے. یہ دلیل جب وہ دے رہے تھے اور کہتے تھے کہ حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، یعنی جو بھی جاہلیت کا حج تھا جب تک اسلام والا نہیں آیا تھا، تو لگا ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، رب کے مہمانوں کے تو میزبان ہم ہیں، اور مسجد حرام تعمیر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کرتے ہیں، ہم متولی ہیں. اس موقع پر رب نے یہ آیت نازل کی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم نے یہ چیزیں ایمان کی ہم پلہ کر لی کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام بنانا. یہ ایمان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی باتیں. تمہاری فضیلت کا میٹر چلے گئی تب جب میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے. ان کا کلمہ پڑھے بغیر تم 1000 بار تعمیر کرو مسجد حرام کو اور حاجیوں کو پانی پلاؤ، تم کعبے کے سامنے بیٹھ کے مردود ہو. ابو بکر و علی دور بیٹھے بھی محبوب ہیں. یہ آیت یعنی وہ دلیل، یعنی اپنا اللہ سے بھی بڑا رابطہ بیان کر رہے تھے. ہم حاجیوں کے، رب کے گھر کے میزبان تو ہم ہیں، ہمارے پاس حاجی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوں بات نہیں بنتی، صرف حرم پہ قبضہ ہو جانا یہ معیار حق نہیں ہے، یہ معیار حق نہیں ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. ایمان لاؤ گے تو پھر نیکی کا میٹر چلے گا، اس کے علاوہ کروڑوں کو لنگر کھلائے کیا کرتا رہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب یہاں اس نے پڑھ کے، حالانکہ یہ صحابہ جتنے بھی مین تھے جن پر وہ ادھر سے اعتراض کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق پہ، حضرت عمر فاروق پہ، حضرت عثمان غنی پہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، سب پہ،
تو سب کی حمایت میں رب نے کہا کہ تمہارا مسجد حرام بنانا اور پانی پلانا یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کی ایک لمحے کے ایمان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس نے رافضی نے کہا نازلت فی علی علیہ السلام کہ یہ آیت اتنی بڑی شان والی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے. اب امام جعفر صادق نے کہا لے ابی بکر مثلھا فی القرآن، کہا میں مانتا ہوں لیکن تجھے وہ کیوں نہیں نظر آئی جو صدیق اکبر کے لیے ہے؟ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یہ ہے اہل بیت کا علم. یعنی کوئی گھڑنتو مسئلہ نہیں ہے، جواب سے تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ مولا علی مدینۃ العلم کے باب کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. کہا کہ صحابہ کی ویسے دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور دوسرے وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا. تو اللہ فرماتا ہے یہ آپس میں درجے میں برابر نہیں ہے، کیونکہ پہلوں نے زیادہ ماریں کھائی ہیں، مشکل زیادہ وقت اسلام کا ساتھ دیا ہے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر تو اتنی زیادہ مشکلات نہیں تھی، لیکن شرف صحبت تو پھر بھی ایسا ہے کہ کروڑ سال کی بندگی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی. تو کہا یہ دو قسمیں ہیں لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس بات میں سارے صحابہ برابر ہیں. جس نے آخری دن کلمہ پڑھا سرکار کا، سرکار کی زندگی ظاہری حیات کے آخری دن، سب برابر ہیں. کس میں؟ کہ رب نے سب سے ہی جنت کا وعدہ کر دیا ہے. یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو لا یستوی ہے اس نے ہمیں ایک قانون دیا ہے کہ جوں جوں پہلا دن تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر پہلا مہینہ، پھر ایک سال، اس لحاظ سے اسلام میں درجے دیے گئے ہیں. اولیت کس کی ہے؟ پہلے کس نے مال خرچ کیا؟ پہلے کون جان ہتھیلی پہ لے کے ساتھ کھڑا ہوا؟ تو کہتے ہیں وَأَوَّلَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاهَدَ فِي اللَّهِ. حضرت صدیق اکبر کے لیے حضرت امام جعفر صادق اس آیت کی روشنی میں جو لفظ بولتے ہیں، خدا کی قسم ہر جملے سے 14 طبق روشن ہوتے ہیں. کہتے ہیں کان ابو بکر اول من انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جس نے مال خرچ کیا وہ تو صدیق اکبر ہے. یعنی یہ بتایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو خود سرکار کی کفالت میں تھے، اور ابھی عمر مبارک چھوٹی تھی، ابھی اپنا علیحدہ گھر نہیں تھا، نہ شادی ہوئی تھی. صدیق اکبر اس وقت بھی برسر روزگار تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. فرمایا وہ یہ نہیں تھا کہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ خرچہ کیا ہو اور وہ جواباً واپسی کر رہے ہو. کاش ان پر کسی نے خرچہ نہیں کیا تھا، وہ تو رب کی رضا کے لیے سرکار کے قدموں پہ دولت نچھاور کر رہے ہیں. یہ فرق واضح کیا. اب کہتے ہیں کان ابو بکر اول من انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واول من قاتل واول من جاہد. کبھی ہوتا ہے بندہ پیسے دے دیتا ہے لیکن خطرے کے وقت گھنٹہ بھی ساتھ نہیں آتا کہ جان بڑی قیمتی ہے، چلو وہ کہتا ہے یہ پیسے اتنے لے لو لیکن میں مصروف ہوں. تو حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں پیسہ بھی سب سے پہلے دیا اور مشکل گھڑی آئی تو کھڑے بھی سب سے پہلے ہوئے. وہ مشکل گھڑی کون سی ہے؟ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خطاب میں اس کا ذکر ہے. جب آپ نے پوچھا من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے دلیر بندہ کون ہے؟ اپنے عہد خلافت میں
اور لوگوں نے کہا انتا، کہا لا، کہا اشجع الناس ابو بکر، کہ دلیری میں بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اسی کو تسلسل میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رافضی کے جواب میں بتا رہے ہیں، کہتے ہیں سنو، وَقَدْ جَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَضَرَبُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى دُمِرَ۔ مکی زندگی میں آخری سالوں تک اتنی گھٹن تھی ماحول میں کہ کوئی آ کر باہر سے ایڈریس پوچھتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قریش اسے بھی مارتے تھے کہ یہ تب ہی پوچھ رہا ہے کسی نے کلمہ پڑھنا ہے، اس قدر خطرات تھے۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں ایسے ماحول میں جب دن دہاڑے چوک میں مشرکوں نے ہمارے نبی علیہ السلام پر عملاً حملہ کر دیا، یعنی ایک وہ بک بک کرنا تو علیحدہ تھا، جسمانی طور پر سرکار کا جسم مبارک جو عرش سے بھی مقدس ہے اس سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ سرکار اکیلے چوک میں تھے اور مشرکوں نے حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں وَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ الْخَبْرُ، ابو بکر صدیق کو خبر پہنچ گئی۔ فَأَقْبَلَ يَعْدُو، کہا چل کے نہیں آئے، اڑ کے آئے، یعنی جمپ لیتے ہوئے دوڑتے دوڑتے آ گئے۔ آ کے کیا کہا وَيْلَكُمْ فَأَقْبَلَ يَعْدُو فِي طُرُقِ مکہ، مکہ کی گلیوں میں یوں چھلانگے لگاتے دوڑتے تیزی سے آ گئے۔ کہتے ہیں وَيْلَكُمْ، او تم تباہ ہو جاؤ، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، اس محسن پہ حملہ کر دیا تم نے جو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینے آئے ہیں۔ وَقَدْ جَاءَكُم مِّن رَبِّكُمْ، کہا احسان فراموش ہو، شرم کرو، رب نے محبوب اپنا بھیجا ہے تمہارے پاس اور تمہیں قدر ہی کوئی نہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّن رَبِّكُمْ، یہ جس کعبے کے تم متولی بنے ہوئے ہو، بیت اللہ کی، اس بیت والے اللہ نے انہیں بھیجا ہے اور تم دعوے دار ہو متولی ہونے کے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے محبوب پر تم تشدد کر رہے ہو۔ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں البدایہ والنہایہ میں وہ یہ ہیں، آپ کہتے ہیں یضرب ھذا ویطلطل ھذا، کہتے ہیں وہ کمانڈو ایکشن لیا صدیق اکبر نے، بعد کے کروڑوں جہاد اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب کوئی اور تھا ہی نہیں کھڑا ہونے والا ہے۔ اور صدیق اکبر ڈٹ کے اعلانیہ اپنے عشق کا لوہا منوا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے جو جھپٹے تو مولا علی کہتے ہیں یضرب ھذا ویطلطل ھذا، دونوں ہاتھوں سے دونوں قدموں سے، یضرب ہاتھوں سے مکے مارے، ویطلطل قدموں سے ٹھڈے مارے، اور سب کو ہٹا کے پیچھے پھر سینہ تان کے کہا کہ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا میں آنکھیں اس کی نکالوں گا۔ کروڑوں محافظ ناموس رسالت کے اس محافظ کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پر دلیل دی مولا علی نے کہا یہ ہے سب سے دلیر بندہ۔ مکہ کی پوری بستی جہاں چڑیا کو پر نہیں مارنے دیتے تھے، اس نے چوک میں کھڑے ہو کر ان کا بتھا یوں توڑا کہ یہ عشق ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہاں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تھے، ان سے جب ٹکراؤ ہوا تو فترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان ظالموں نے سرکار کو چھوڑ دیا۔ واخذوا ابا بکر، وہ بکر صدیق کو پکڑ لیا، فضربوہ، اتنا مارا حتی ما تبین انفہ من وجہہ، باقی بدن تو باقی رہا، چہرے پہ اتنا مارا کہ رخسار اور ناک کا فرق ختم ہو گیا۔ یہ وہ شخصیت ہے آج جن کے بارے میں دھمے میں مارے ہو کہتے ہیں 2 گھڑیاں غار میں بیٹھے تھے، کیا تھا؟
جب کوئی اعلانیہ یہ نہیں کہتا تھا کافروں کے سامنے کہ محمد عربی اللہ کے نبی ہیں اور میں ان کا امتی ہوں، اس وقت صدیق نے نعرے لگائے تھے اعلانیہ ڈٹ کے۔ اس وجہ سے سرکار نے ایک دن فرمایا تھا صحابہ ابو بکر صدیق کے مسئلے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرے، فرمایا ایک دن وہ تھا تم سب کہتے تھے کذبتا، یہ اس وقت بھی کہتا تھا صدقتا۔ اس کے وہ لمحے تو یاد کرو، تم سارے نہیں مانتے تھے مجھے، یہ اکیلا مانتا تھا، تو تمہیں وہ یاد ہی نہیں ان کی وفائیں۔ تو یہاں کہتے ہیں یہ بتایا ان کو، رافضی کو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کہا وَأَوَّلَ مَنْ أَنفَقَ مَالَهُ، مال خرچ کیا، فرمایا فیصلہ تو سرکار سے پوچھو نا کہ کس نے مال زیادہ دیا۔ کہتے ہیں وَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا نَفَانِي مَالٌ كَمَالِ ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ آج کھربوں روپیہ بھی کسی کا ابو بکر صدیق ایک درہم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مشکل گھڑی میں وہ ایک درہم ہی اس وقت بہت تھا، تو وہ تو ایک حدیث میں 40,000 دینار ہیں، اور باقی قربانیاں جان ساتھ رکھ کے کھڑے ہو کر جان وارنا۔ حالانکہ ایسے موقع پہ بندے ساتھ ہوں تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو دور خبر ملی تو دوڑتے آ گئے کہ کسی نے مجھ سے گزر کے ہی محبوب کی طرف جانا ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے قال الرافضی، اب بھی وہ اس پر کوئی تنقید نہیں کر سکا، کہتا ہے فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَتَ عَيْنٍ، میری دلیل یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھڑی بھی زندگی بھر میں شرک نہیں کیا، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی، طرفت عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ میں پورا رسالہ ہے المکانۃ الحیدریہ اس چیز پر کہ مولا علی بوقت ولادت سے ہی مسلمان تھے، اور ساتھ یہ بھی ثابت کیا کہ حضرت صدیق اکبر بھی بوقت ولادت سے ہی مسلمان تھے۔ اور پھر اس اعتراض کا جواب دیا اگر پہلی تھی تو پھر قبول کیا کیا؟ پھر یہ نہ آکھو کہ فلاں نے پہلے دن کیا، فلاں نے بڑوں میں سے پہلے کیا، فلاں نے بچوں میں سے پہلے کیا، 8 سال کی عمر میں کیا، 9 سال کی عمر میں کیا، یہ پھر کیوں ہے؟ فرمایا یہ قرآن پڑھو، اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، پھر بھی رب نے کہا اسلم، آپ نے کہا اسلم، تو کہا اگر نبی ہوتے ہوئے بھی یہ کہیں کہ میں ایمان لے آیا تو پہلے ایمان پہ فرق نہیں آتا، تو پھر ولی کے پہلے ایمان پہ کیا فرق آئے گا؟ اور اس پر پھر یہ بات تب ہو سکتی ہے جب نبوت کے مسئلے میں موقف وہ ہو کہ سرکار بوقت ولادت نبی تھے، کہ جن کے امتی بوقت ولادت مومن ہوں اور خود ان کو 40 سال تک پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ یہ ہے مزاج اہل سنت۔ اب یہاں جس وقت اس نے یہ بات کی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شان مانی، کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ يُغْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا تم بار بار ایتے پڑھ رہے ہو، اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن میں وہ تعریف کی، پھر پیچھے کوئی تھوڑی نہیں رہ گئی۔ یغنی عن کل شے، ہر شے سے ان لفظوں نے بے نیاز کر دیا حضرت صدیق اکبر کو، وہ تعریف اللہ نے کی۔ تو یہ تعریف ہے جو تم بتا رہے ہو، لیکن پہلے نمبر والے کی تعریف بھی پہلے نمبر کی ہے۔
اب اس پر آپ نے کہا قال اللہ تعالی والذی جاء بالصدق، آگے تفسیر میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہا یہ جو جملہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد اور پیچھے کیا کمی رہ گئی ہے ایمانیات میں؟ اس نے انہیں ہر شے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وَكُلُّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَذَبْتَ وَقَالَ ابو بکر صَدَقْتَ، اسی حدیث کا حوالہ دیا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ روئے زمین پر سب کہہ رہے تھے کذبت، سرکار کہتے تھے انی رسول اللہ، اگلے کہتے تھے کذبت، فرمایا ابو بکر کا ایمان وہ ہے جس نے پہلے دن سے صدقتا صدقتا کہا۔ فنزلت فی هذه الآیہ، آیت التصدیق خاصتاً، کا قیامت تک تصدیق کرے گی دنیا سرکار کی نبوت کی، لیکن جس کی تصدیق کو رب بیان کرے وہ صدیق اکبر ہیں۔ فَهُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الْمَرْضِيُّ الرَّضِيُّ الْعَدْلُ الْمُعَدَّلُ الْوَفِي، یہ لقب سارے بولے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا صدیق اکبر ہیں تقی، پتہ ہی نہیں چلا پونا ایک ہو گیا، تقی، نقی، مرضی جنہیں راضی کیا گیا ہے، رضی جو راضی ہیں، العدل المعدل، جن کے بارے میں فدق والی کوئی بک بک نہ کرے، ان سے بڑھ کے کسی کا عدل نہیں، الوفی، ان سے بڑا کوئی وفا نہیں کر سکا۔ اب رافضی اس پر بھی کچھ نہیں کہہ سکا، اگلی آیت پہ چلا گیا، کہتا فَإِنَّ حُبَّ عَلِيٍّ فَرْضٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو فرض ہے، قرآن میں ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یہ دیکھو یہ ان کی محبت فرض ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ دلیل اس نے پیش کی، قال لہ جعفر لأبی بکر مثلھا، سبحان اللہ، یعنی پتہ چلا نا کہ یہ نہیں دین کہ ان کی نفی کر کے ہی تو آگے کوئی بیان کرے فضیلت، جس طرح آج خارجی کرتے ہیں، کہا وہ ہے اور ہمیں پیار ہے اس شان سے اور بڑی شان ہے، لیکن تمہیں صدیق اکبر کی کیوں نہیں نظر آئی؟ قال لہ جعفر لأبی بکر مثلھا، قال اللہ تعالی والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اب اس سے استدلال دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بعد میں آئے ان کی شان کیا ہے، کیونکہ ایک آیت ہے پہلے مہاجرین کے بارے میں، دوسری ہے انصار کے بارے میں، تیسری ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں، تیسری آیت میں شرط کیا ہے قیامت تک مسلمان ہونے کی؟ امام جعفر صادق نے کہا شرط یہ ہے کہ جو بعد میں آئیں وہ کیا کریں، اپنے دل میں پہلوں کا بغض نہ رکھیں، ان سے پیار کریں، جو سابقو، جو سبقت لے گئے، سابقونا بالایمان، ایمان میں، تو کہا ویسے تو سابقونا بہت زیادہ ہیں لیکن پہلا سابق صدیق اکبر ہے۔ فابو بکر هو السابق بالایمان فالاستغفار له واجب ومحبته فرض وبغضه کفر۔ کہا جو تم نے آیت پڑھی وہاں تو صرف محبت فرض ہے، ادھر محبت فرض بھی ہے اور بغض کفر بھی ہے، حالانکہ بغض علی بھی کفر ہے، لیکن آیت اس انداز میں پیش کر کے فرمایا تمہیں کیوں نہیں نظر آتی یہ شان، اور تیری آنکھوں پہ حجاب بنا ہوا ہے۔ اب وہ یہاں سے بھی آگے نکلا، قال الرافضی
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ وابوہما خیر منہما. یہ بھی ہماری کتابوں میں حدیث ہے. اس نے کہا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ سرکار کا فرمان ہے. اور سردار کہہ کے پھر فرمایا وابوہما، ان کے ابو جی، ابوہما ان کے والد گرامی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر منہما، ان سرداروں سے بھی افضل ہیں. تو کہا نتیجہ نکالو اب کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے ابا جی ان سرداروں سے بھی افضل ہیں. یہ دلیل کا زور تھا ابوہما خیر منہما. تو کہا اب بتاؤ، یعنی میں جو پہلا نمبر بتا رہا ہوں وہی پہلا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قال له جعفر لأبی بکر عند اللہ افضل من ذالک. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے افضل ہے. اب دیکھو کہیں بھی پیچھے ہٹے ہیں. دل آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس قائد کا کتنا دفاع کر رہا ہے. آیت پہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی دوڑوں کا معاملہ نہیں کہ آواز آئی. یہ اللہ کا کلام پڑھ کے اپنا موقف ثابت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر اس کی ساتھ سند بھی بیان کی جو سادات کی سند ہے. کہا کہ میں نے یہ سنا ہے حدثنی ابی، فرمایا ہم اہل بیت ہیں، میں ابو جعفر صادق ہوں، ابا جی امام باقر ہیں، ان کے ابا جی امام زین العابدین ہیں، ان کے ابا جی امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا مجھے میرے ابا جی نے حدیث پڑھائی، میرے ابا جی کو ان کے ابا جی نے پڑھائی، ان کے ابا جی کو امام حسین نے پڑھائی، امام حسین کو مولا علی نے پڑھائی. کیا کہا یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کن تو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کے پاس بیٹھا تھا، ولیس عندہ غیری، میرے سوا کوئی نہیں تھا. اب چھپانے والے چھپا جاتے لیکن بتانے والے نسلوں کو بھی بتا کے گئے کہ اور کوئی نہیں تھا، میں تھا صرف. عزت تعالیٰ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. اتنے میں تو پاس بیٹھا تھا نا، دور سے نمودار ہوئے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی پہنچے نہیں تھے تو سرکار نے ان کے آنے سے پہلے مجھے بتا دیا، امانت مجھے دی. یا علیو حاذان سیدا کہول اہل الجنہ وشبابہما. ابو بکر یہ جو دونوں آ رہے ہیں نا، یہ جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں اور جنت میں جانے والے جو بڑی عمر کے، اگرچہ وہاں تو سارے جوان ہوں گے، ان کے بھی یہ سردار ہیں. یعنی وہ جو ابوہما خیر منہما، تو کہا وہ جو ابوہما ہے کہول میں، اور یہ کہول کے بھی سردار ہیں جو بڑی عمر والے ہیں. اور کس کس کے؟ فرما فی ما مدا من سال فی الدہر فی الاولین وما بقی فی غابرہ من الآخرین الا النبیین والمرسلین. خلاصہ بتا دیا. فرما علی سوائے نبیوں اور رسولوں کے جتنے لوگ آج تک گزر گئے ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے، یہ دونوں سب کے سردار ہیں. مستثنا صرف نبی ہیں اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اور ساتھ فرمایا یا علیو لا تخبرہما، انہیں نہیں بتانا، تم نے انہیں نہیں بتانا. ما داما حیین، اور بھی کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ دونوں ظاہری حیات میں ہیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بیٹے فما اخبر تو بھی احدن، میں نے آج تک کسی کو نہیں یہ بتایا، حتی ماتا، ان دونوں کے دنیا میں سے جانے سے پہلے میں نے کسی کو نہیں بتایا.
اب جنہیں بتایا تو انہوں نے مغل پر تک پہنچایا. یعنی بتانے سے آگے پھر بات پھیلی اور یہاں تک آئی تو وہ حدیث مانی کہ شان ہے، حدیث برحق ہے، لیکن شان والوں میں سے بڑی شان والے کی بھی تو شان دیکھو. اب یہاں سے بھی وہ آگے نکل گیا. اب اس نے موضوع چینج کر لیا. اب فضیلت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضیلت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے پہ آیا. کہتا ہے ایہما افضل فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ تو بنت ابی بکر. اس نے سوال میں بھی اپنا موقف واضح کر دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ کو زوج نبی نہیں کہا، بنت ابی بکر کہا، اور حضرت فاطمہ کو زوج علی نہیں کہا، بنت رسول کہا. یعنی جو بڑا وصف ہے، بڑی شان ہے. تو اس نے جب اس طرح سوال کیا، اب جواب دیکھو، قربان جائیں. قال جعفر بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم حامیم والکتاب المبین. یہ جواب دے کہ آپ چپ کر گئے. وہ ہکا بکا رہ گیا. کہتے اسألک ایہما افضل فاطمہ تو ابنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ تو ابنت ابی بکر وتقرأ القرآن. کہ تمہیں میرے سوال کی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. میں پوچھ رہا ہوں ان دونوں میں سے افضل کون ہے، اور تم سورت یاسین کی پہلی آیت اور حامیم السجدہ کی پہلی آیت پڑھ رہے ہو. تم مجھے میرے سوال کا جواب دو. تو آپ نے کہا کندزین جواب تو میں نے دے دیا ہے کہ یہ دونوں آیتیں ہیں، فضیلت کی باتیں یہاں کیا کر رہے ہو کہ یاسین اور حامیم السجدہ، یاسین والقرآن الحکیم اور حامیم والکتاب المبین، ان کے اندر مقابلہ کروانا چاہتے ہو. کہا جہاں تفضیل تھی بیان کرنے کا حکم تھا کیا ہے. اب یہاں آگے سوال نہ کرو کیونکہ دونوں کی فضیلت کا میں قائل ہوں. پھر اس کی وضاحت آپ نے کی. کہا عائشہ تو بنت ابی بکر. تم یہاں ہی رک گئے ہو، میری بات سنو. عائشہ تو بنت ابی بکر زوجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کے فرمایا زوجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہو فی الجنہ. امت میں یہ قانون ہے کہ زوجہ بندے کی دنیا والی پاس ہو جائے گی تو جنت میں اپنے خامند کے ساتھ ہوگی. تو کہا پھر سرکار کی زوجہ وہاں ہوگی جہاں سرکار ہے. ماہو فی الجنہ. اور دوسری طرف فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدات نساء اہل الجنہ. یہ ساری جنتی خواتین کی سردار ہیں. فرمایا اب بتا تجھے مزید کوئی تشویش ہے تو سوال کر. اب وہ آپ نے ساتھ یہ وضاحت بھی کر دی جو مرض لوگوں کو لاحق ہوتا ہے. کہتے ہیں الطائن علی زوجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنہ اللہ، کہ جو سرکار کی زوجہ پہ طعن کرے اللہ کی اس پہ لعنت ہے. کیونکہ زوجہ کا مسئلہ غیرت میں بڑا حساس ہوتا ہے. اس پر ائمہ نے کفر کا فتویٰ لگا کے کہا قتل بھی کرو اس کو، کیونکہ یہ بالمعنی یہ کہہ رہا ہے جو آیت میں الخبیثات للخبیثین، کہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو کر رہا ہے تو آگے مقابلے میں دوسرا لفظ کے ساتھ پہ آئے. تو اس پر آپ نے فرمایا لعنہ اللہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ طعن کرے اللہ کی اس پہ لعنت. والباغض لابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاذلہ اللہ. کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
پیتان تو کیا صرف دل میں بغض رکھے پھر بھی دنیا آخرت میں رسوا ہوگا اور اس پہ لعنت ہوگی۔ یہ بیلنس ہے اہل بیت کے ہاں۔ اب فقال الرافضی کہتا عائشہ تو قاتلت علیہ وہی زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ٹھیک ہے وہ بیوی تو ہیں سرکار کی، مگر انہوں نے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ لڑی تھی، تو آپ بتاؤ۔ فقال له جعفر نعم۔ اب پہلی بار غصہ آیا امام جعفر صادق کو، کہا ویلک، وہ تو تباہ ہو جا، ویلک۔ تو پتہ چلا کہ مناظرے میں ویسے تو نرمی ہوتی ہے لیکن پھر گرمی بھی آ جاتی ہے۔ ویلک، تو تباہ ہو جائے۔ قال اللہ تعالی وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ یہ وہ ہیں، اگر ادھر مولا علی ہیں ادھر وہ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ مسلمان ہو کے ان کو اذیت نہ دینا، تو کہا جیسے ان کے بارے میں مندہ نہیں بولا جا سکتا ان کے بارے میں بھی نہیں بولا جا سکتا، اور یہ ان کا اپنا ذاتی اجتہاد کا معاملہ تھا۔ ہمیں یہاں اس بیس پر کہ عائشہ صدیقہ نے جنگ کیوں کی، ہم ان کے سارا جو شرف ہے زوجہ رسول اللہ علیہ وسلم ہونے کا وہ بھی چھوڑ دیں، پر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ بھی ایسا ہے کہ ان کے بارے میں بولیں تو بات سرکار کی ذات تک پہنچتی ہے۔ بڑا لمبا مناظرہ ہے، میں اب اس کی آخری لائن بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جس وقت آخری بات کی قال الرافضی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایقبل اللہ توبتی، کیا میری توبہ کی بھی کوئی سبیل ہے؟ میں نے جو ان کے بارے میں بغض رکھا اور میں نے افضل نہیں مانا اور یہ سارے سوالات جنگوں والے اور یہ سب کچھ، اب بتاؤ میرا سینہ تمہارے جوابوں سے مطمئن ہو گیا ہے، لیکن کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ مما کنت علیہ من التفریق بین ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جو ان کو آپس میں دشمن بنا کے پیش کیا ہوا تھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ قال نعم باب التوبۃ مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ جس عقیدے پہ رہ کے تو مناظرہ کرتا رہا نا مجھ سے، قیامت تک کے لوگ سمجھ لیں اس عقیدے پہ رہ کے تو مرتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ فرمایا انک لو مت وانت مخالفهم مت على غیر فطرت الاسلام وکانت حسناتک مثل اعمال الکفار هباء منثورا۔ فرمایا تیری نماز کا بھی تجھے کوئی فائدہ نہ ہوتا، زکوٰۃ کا بھی نہ ہوتا، جس طرح کافروں کے کاموں کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو آخرت میں، تو جہنم میں جاتا۔ خوش قسمت تھا کہ تیری ملاقات جعفر صادق سے ہو گئی۔ فتاب الرجل ورجع عن مقالتی واناب، اس نے توبہ کر لی۔ تو یہ بڑی محنت سے ہم نے مناظرہ ڈھونڈا، پیش کر رہے ہیں، اور یہ شاید پاکستان میں پہلی دفعہ میں ہی پیش کر رہا ہوں، شاید پوری دنیا میں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو یہ آپ کی مسجد کی وساطت سے بھولے بھٹکے ہوئے سارے لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ یہ میری تحقیق نہیں، یہ اہل بیت کی تحقیق ہے۔ امام جعفر صادق کا خطبہ ہے، جہاں الزام نہیں ہو سکتا کہ یہ خارجی ہے، یہ بھی نہیں کہ یہ ناسبی ہیں، یہ بھی نہیں کہ ان کو قرآن سنت کا پورا پتہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے دل میں بغض علی ہے۔ تو پتہ چلا شان صدیق بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بغض علی ہو تو پھر ہی کوئی صدیق کی شان بیان کرتا ہے، حب علی ہوتے ہوئے بھی بیان ہو سکتی ہے، اور سچی شان ہوتی وہ ہے جو حب علی کے ہوتے ہوئے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہو، اس لیے مولانا روم نے کہا تھا اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے دانی سر حق کے غافلی، اے ابو بکر و علی کے گرفتار تجھے کیا پتا ہے، تو فارغ ہے دین سے، تو چے دانی سر حق، حق کا تجھے کوئی پتا نہیں کیونکہ تو غافل ہے۔ اس کی شرح لکھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گرفتار ابو بکر کس کو کہا گیا اور گرفتار علی کس کو کہا گیا اور کس کس کو دین سے خارج قرار دیا گیا اور کس کس کے ہاتھ میں جھنڈا حق کا دیا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا گرفتار ابو بکر وہ ہے کہ جو شان صدیق اکبر تو بیان کرے مگر نام علی سے اس کو بغض ہو، شان صدیق اکبر بیان کرتا ہے مگر نام علی سے چڑھتا ہے، یہ گرفتار ابو بکر ہے، اور جو شان علی بیان کرتا ہے شان صدیق اکبر سے چڑھتا ہے یہ گرفتار علی ہے۔ تو مولانا روم نے کہا ان دونوں کا ہی جنت سے کوئی تعلق نہیں، جنت ان کی ہے کہ جب شان علی بیان کرے تو بغض ابو بکر نہ ہو اور شان ابو بکر بیان کرے تو بغض علی نہ ہو، یہ ہے معیار حق، اور اس پر ہمیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سب کے سینے اسی سانچے میں بنائے گئے ہیں۔ ہماری مٹی اگرچہ عجم کی ہے مگر ہمارے سینوں میں نور مدینہ منورہ کا ہے، قرآن و سنت کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ہم موجود ہیں، اور اس بنیاد پر کہ اب یہ تو ایک پہلو تھا نا، اب بھی موقع ملا تو دوسرا بیان کریں گے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں اور کیسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں۔ ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، یہ جملہ ایک ہے لیکن 100 جلد سے بھی زیادہ مضمون ہے اس میں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو بخاری شریف میں ہے کہ جس نے راضی کرنا ہے سرکار کو وہ سرکار کی آل راضی رکھے، جس نے خوش کرنا ہے سرکار کو وہ سرکار کی آل کا خیال رکھے، جو سرکار کا قرب چاہتا ہے وہ آل نبی کے قرب میں رہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ چاہتا ہے وہ آل نبی سے رابطے میں رہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کا جام پینا چاہتا ہے وہ محبوب کی آل کی خدمت کرتا رہے۔ ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کے لحاظ سے یہ حدیث اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اور اہل سنت ہی امن کی علامت ہے، کیوں جب محبتیں ٹکراتی ہوں تو پھر جنگ ہوتی ہے، پھر یمن، پھر شام، پھر عراق، پھر دہشت گردی، پھر دھماکے، اور جب دونوں محبتیں ہیں ہی ایک تو یہ ہے امن عالم، یہ ہے وحدت اسلامی۔ اس بیس پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جسے بھی ماننا ہے سرکار کی وجہ سے ماننا ہے، سرکار کی وجہ سے مانیں گے تو پھر ان میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، محبتوں میں، ان ذاتوں میں تو ویسے نہیں تھا، ماننے والے بھی یکجا رہیں گے کیونکہ دونوں محبتیں، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لا یجتمع فی قلب المؤمن حبی و بغض ابی بکر و عمر، کسی مومن کے سینے میں میرا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگر میرا پیار ہے تو ان کا بھی ہے، اگر ان کا بغض ہے تو میرا پیار بھی جھوٹا ہے۔ سچا تب ہوگا جب اکٹھا ہوگا، اور اکٹھا ہوگا تو پھر جلسے خلاف کیسے کریں گے کہ ایک آل کا جلسہ کرے، دوسرا اصحاب کے جلسے کرے اور آپس میں لڑائیاں کریں، ایک طرف خوارج ہوں دوسری طرف روافض ہوں۔ تو سرکار اللہ نے فطرت یہ رکھی ہے کہ محبت کو یکجا کر دیا، اور کیسے سرکار کو سبب بنا کے کہ محبوب کی ذات کو ہم نے دیکھنا ہے، وہ تو سواری پہ بیٹھے تو ہم سواری کے بھی قدم چومیں، اگرچہ وہ دراز گوش ہو،
تو جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے سور کی طرف جائیں. پھر سواری کا ادب اس لیے مجبور کرتا ہے کہ سرکار بیٹھے ہیں، تو یہاں پھر کیوں نہیں مجبور کرتا؟ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب کامل ہے اگر سرکار کی آل سے اور اصحاب سے مکمل پیار ہوگا، کسی ایک کا بھی بغض نہیں ہوگا، تو پھر بندہ حقدار ہے کہ اسے عاشق رسول کہا جائے، ورنہ وہ حقدار نہیں ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر اس کے ساتھ جو مسئلہ باغ فدق کا موضوع ہے اس پر بھی ہم نے پورا باغ فدق سیمینار رکھا ہوا ہے مرکز صراط مستقیم تاج باغ کے اندر. یہ 23 فروری کو انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد منعقد ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ چینلوں پر اس ذات کے خلاف جن کی وفاؤں کا کوئی ثانی نہیں اور جن کے مال دینے پر آیات گواہ ہیں، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آل کے باغ کھا گئے معاذ اللہ اور برسر عام، تو اس بنیاد پر ہم اصلاح کے لیے کہ کوئی جہنمی نہ بنے اپنا ذہن میلا کر کے، اور جو شکوک و شبہات ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسئلہ فدق کے لحاظ سے لوگوں کو ان کا جواب دیا جائے. وہ کئی گھنٹوں پر مشتمل انشاءاللہ مقالہ پیش کریں گے، اس کی آپ کو دعوت ہے. اور انشاءاللہ پھر 21 مارچ کو تاریخی سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا بڑی محبت پیار سے اور غور سے سننا اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.